दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे ज़हन में एक टॉपिक आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात होती है। ये जो बर्ड्स की हॉबी है, ये हॉबी है या ये कमर्शियल बिजनेस है? इसके ऊपर हम आपसे आज, मैं अपना जो मेरा अपना ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, आजकल हम एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और हम बर्ड्स पालने वाले एक दूसरे को से भी बात कर रहे होते हैं इन टॉपिक्स पे। इवन मैं भी कर रहा होता हूँ कि आजकल इस बर्ड्स की फील्ड से, इस महंगाई के ज़माने में पैसे कमाना चाहिए। कमाए जा सकते हैं, कमाए नहीं जा सकते, वो एक अलग फर्दर डिस्कशन है, बट कमाने चाहिए क्योंकि इस वक्त हर शख्स परेशान है। लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं, या आजकल एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मार्केट में कि लोगों को लालच दिया जाता है। मेरा ज़ाती नुक्ते नज़र ये है, जो कि कोई इस एक दो साल में नहीं बना, बल्कि ये पिछले कई सालों से है, कि अगर आप इस बर्ड्स की फील्ड से पैसे अर्न करना चाहते हैं तो प्राइमरीली आपको इस हॉबी से दिलचस्पी होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, यानी कि बीमारी की हद तक इससे आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए। कोई ऐसा शख्स जिसको बर्ड्स की हॉबी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस हॉबी से पैसे नहीं बना सकता। ये मेरा ज़ाती नज़रिया या मेरा ज़ाती राय है। तो अक्सर लोग ये डिस्कशन करते हैं और ये बात करते हैं, या मुझसे भी मशवरा करते हैं, कभी और भी दोस्तों से मशवरे करते हैं कि जी मेरे पास इतने लाख रुपए हैं, तो मैं बर्ड्स कौन से पालना शुरू करूं, या मुझे इस बर्ड्स के बिजनेस में आना है। और जब उनसे पूछते हैं कि ओके, आप क्यों आना चाहते हैं इस बर्ड्स के काम में, तो वो कहते हैं कि जी मैं इसको एज अ बिजनेस अपनाना चाहता हूं, मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूं। जब उनसे एक ये सवाल होता है कि आपको बर्ड्स इस हॉबी से का शौक है, आपने जिंदगी में कभी ये हॉबी करी, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, हमने कभी बर्ड्स पाले तो नहीं, और मुझे कोई शौक भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये काम कर लूंगा। तो आप यकीन मानिए, मेरा उनको मशवरा होता है कि अगर आपको इस हॉबी से शौक नहीं है, या आप नहीं चाहते कि इसको एज अ शौक अपनाएं, तो आप इस बिजनेस में मत आइए, क्योंकि जिस काम में शौक नहीं होता उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो इस हॉबी की में जो पैसे की चमक है, मैं ज़ाती तौर पे लोगों को मना करता हूं कि इस पैसे की चमक को सिर्फ देख के मत आएं। हाँ, अगर आप इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं, और फिर आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस हॉबी से चाहते हैं कि मैं पैसे भी कमा लूं, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरीली मेरी नज़र में ये पहले हॉबी है, बाद में ये कमर्शियल बिजनेस है। नो डाउट इससे बहुत अच्छे पैसे लोग बना रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको खुदारा पहले हॉबी समझिए, उसके बाद में इसको कमर्शियल बिजनेस समझिए। बहुत सारी हॉबीज हैं लोगों की जिससे लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन वो उनकी हॉबी है। स्पोर्ट्स अक्सर लोगों की पहले हॉबी होती है, फिर वो इसमें प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं, और नेशनल टीम में या प्रोविंशियल टीम में या अपने एरिया की टीम में आते हैं और पैसे बनाते हैं। तो देखें, वो भी उनकी हॉबी होती है, इसीलिए वो उसमें शाइन करते हैं। तो जो लोग इस बर्ड्स के काम को एज अ हॉबी पहले नहीं बनाते और इसको एज अ कमर्शियल साइड देखकर आते हैं, तो फिर आप मत आइए इसमें। तो हमने डिस्कस ये किया कि ये बर्ड का काम पहले हॉबी है, और उसके बाद में ये कमर्शियल बिजनेस है। तो हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं, और एक बात और करते हैं कि अगर हमारा जो पेशा है, सॉरी, या जो हमारी जॉब है या जो हमारा बिजनेस है, अगर वो हमारी हॉबी भी हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो इसको अगर आप एज अ कमर्शियल साइड अपनाना चाहते हैं, तो पहले इसको एक्सेप्ट करें एज हॉबी। और जब हम हॉबी की बात करते हैं ना, तो आपने इसमें दिनों रात और खून पसीना, खून तो नहीं कहना चाहिए, पसीना आपने इसमें निकालना होता है, अपना काफ़ी ज़्यादा ज़ाती टाइम इसमें देना होता है, अक्सर औकात अपनी फैमिली का टाइम भी इसमें देना होता है, और आपकी फैमिली की सपोर्ट भी इसमें आपको चाहिए होती है। तो कोई भी हॉबी होती है, हम उसमें कभी दिन और रात नहीं देखते, सुबह और शाम नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, मुश्किल हालात नहीं देखते, हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर भी हम बर्ड्स में जाते हैं, उनको देखते हैं, उनका काम करते हैं। ये हॉबी है जो हमें करवाती है इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में ये सारे काम। तो जो लोग इसमें हॉबी में हैं,
ان کو تو میری ضرور یہ مشورہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے کمرشل سائڈ بھی اپنانا شروع کریں. اچھا اب دوسری بات آتی ہے, لوگ کچھ مخصوص طبقہ کہتا ہے اس برڈ میں بہت پیسہ ہے, کچھ ایک اور مخصوص طبقہ ہے وہ کہتا ہے اس برڈ میں بہت پیسہ ہے. میں یہ کہتا ہوں ہر برڈ میں پیسے ہیں. یس یہ پیسے کم یا زیادہ ہیں مختلف برڈز میں. مثال کے طور پہ آپ مکاؤ لے لیں, آپ مکاؤ پالتے ہیں, اس میں کافی پیسے ہیں اگر وہ بریڈ کر لیتا ہے سکسیسفلی. پھر اس طرح پیٹ سائز بجری ہے, اس میں نسبتاً کم پیسے ہیں, لیکن ان کی اپنی ڈائنامکس ہیں, ان کی اپنی ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. دونوں میں انویسٹمنٹ کم یا بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. دونوں کے رکھنے کے لیے جگہیں آپ کو کم یا بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہیں. دونوں کے لیے نالج لیول ڈفرینٹ ریکوائرڈ ہے. دونوں کی ٹیک کیئر ڈفرینٹ طریقے سے کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہر برڈ میں یہ معاملات ڈفرینٹ طریقے سے کرنے پڑتے ہیں. لیکن یس آپ اپنی لائف میں اگر یہ ہابی کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی گول ہونا چاہیے, آپ کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ہابیسٹ ہیں برڈ کے تو آپ اس میں ضرور ترقی کر سکتے ہیں. تو اپنے ترقی کے اسٹیپس کو اپنے گولز بنائیں. آج آپ جس برڈ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ نے اس سے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ وہاں اپنا گول سیٹ کریں, اب آپ نے اس سے نیکسٹ لیول پر جانا ہے. تو کسی ایک برڈ کے اوپر ہمیشہ ہمیں اکتفا کر کے بیٹھے رہنا شاید ہمارے لیے سکسیسفل نہیں ہوتا. ایک ورڈ ہے سسٹینیبلٹی, میں ضرور اس کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. برڈز کے اندر اگر جب ہم ایز ہابیسٹ اس میں بزنس بھی کر رہے ہیں تو ہم اس برڈز کی جو کمرشل سائیڈ ہے اس کی سسٹینیبلٹی دیکھیں کہ وہ کتنے عرصے اس کی کمرشل مارکیٹ سسٹین کر سکتی ہے. تو جب ہم برڈ کو ایز اے بزنس لینا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں سارے برڈ سے لگاؤ ہوگا, یا ہم وہی برڈ پالنا چاہیں گے جس کا سے ہمیں لگاؤ ہوگا. لیکن جب ہم نے اپنی برڈ ہابی کو ایز اے بزنس کر لیا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ جس برڈ کو آپ پالنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس برڈ سے لگاؤ بھی ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس برڈ سے, مثال کے طور پہ کبوتر میں بہت پیسہ ہے اور میں ایک پیرٹ ہابیسٹ ہوں, مجھے کبوتروں کی سائنس بھی نہیں پتا, الف بے نہیں پتا, مجھے کبوتروں میں کوئی خاص مزہ بھی نہیں آتا, میں بور ہو جاتا ہوں. بھلے سے اس میں ملینز آف روپیز کا فائدہ ہو, میں اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا, تو مجھے اس برڈ میں نہیں جانا چاہیے. آلدو بہت سارے لوگ اس میں بہت پیسے بنا رہے ہوں گے, تو مجھے جس پیرٹ یا جس برڈ میں جانا چاہتا ہوں مجھے اس برڈ سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں اس برڈ کی سسٹینیبلٹی دیکھنی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل کے طور پہ مکاؤ کا ذکر کیا. آپ بلیو کریں مکاؤ آج سے 25 سال پہلے بھی ویلیویبل تھا اور اس کی کمرشل مارکیٹ اچھی تھی. آج بھی اس کی کمرشل مارکیٹ بہت اچھی ہے اور وہ ویلیویبل ہے, اور لگتا ایسے ہے کہ اگلے 20 سال بھی اس کی کمرشل مارکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, چاہے دنیا میں مختلف ملکوں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سچویشن کچھ بھی ہو, یہ برڈ سکسیسفل رہے گا. اسی طرح ہمیں ہر برڈ کی کمرشل مارکیٹ کو دیکھنا ہے. پلس آج کل تو اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں, ایپس اویلیبل ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب اویلیبل ہے, اینڈ سو آن, انسٹاگرام اینڈ سو آن, ان کی وجہ سے دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے, جسے کہتے ہیں نا, یعنی کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے, تو انفارمیشن تک رسائی بہت آسان ہے. تو ہمیں برڈز کی جو ہم پال رہے ہیں ہمیں اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ, اس کے انٹرنیشنل پرائسز کی بھی نالج ہونی چاہیے, جو کہ اب مل جاتی ہے بڑی آسانی سے. میں اگر میوٹیشن الیگزینڈرز پال رہا ہوں تو یہ پتہ کرنا کہ جی یورپ میں اس الیگزینڈر کی کیا پرائس چل رہی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. 2 منٹ لگنے ہیں, میں جاؤں گا سوشل میڈیا پہ اور سرچ کروں گا اور کسی بھی وہاں کے شخص سے پوچھ لوں گا جی یہ برڈ آپ کتنے کا سیل کر رہے ہیں, یا مجھے مارکیٹ پتہ چل جائے گی. تو ہمیں جس برڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز پتہ ہوں, ہم حتی الامکان ناکام نہیں ہوں گے. جس طرح آج کل دیکھیں جاوا میں فون جاوا کا ریٹ بہت زیادہ ہے, باقی جاواؤں کے ریٹ نسبتاً کم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ فون جاوا کی پرائس اس وقت پاکستان میں یا تو آف سیزن میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے قریب آ جاتی ہے اور پیک سیزن میں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے, اس لیے فون جاوا کا ریٹ سسٹین کر رہا ہے. تو ہمیں ہر برڈ کو اس پہلو میں ہی دیکھنا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہم اس کی اپنی لوکل مارکیٹ کو بھی دیکھ کر چلتے ہیں. جس طرح کریمینو ہے, ابھی اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہمیں اتنی آسانی سے پتہ نہیں چل سکے گی کیونکہ یہ برڈ پاکستان میں زیادہ بریڈ ہو رہا ہے, باہر ملکوں میں کم ہے. بٹ پھر بھی ہم ان سب پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے برڈز کو ہمیں پالنا چاہیے. تو ہم نے ڈسکشن اپنی کری کہ جی یہ برڈز کی فیلڈ کیا صرف ہابی ہے یا ہابی کے ساتھ بزنس بھی ہو سکتا ہے.
لیکن صرف بزنس نہیں ہو سکتا، یہ اس میں نقصان ہوگا. تو ہابی کم بزنس ہو سکتا ہے. پلس دیکھیں ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، میں اگر آفس میں جاب کر رہا ہوں نا، تو جو مجھ سے زیادہ سکسیسفل لوگ ہیں، میں ان کی جو اچھی ہیبٹس ہیں یا ان کی جو اچھی اسکلز ہیں، میں ان کو کاپی کرنا چاہوں گا یا میں ان کو فالو کرنا چاہوں گا. تو اسی طرح برڈس کی ہابی میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں سکسیسفل لوگ ہیں، جو ایتھیکلی سکسیسفل لوگ ہیں، ہم ان کے اسٹیپس کو فالو کریں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی ان پہ کو فالو کر کے سکسیسفل ہو سکتے ہیں. ورڈ ایتھیکلی میں نے یوز کیا، ضرور یاد رکھیے گا. تو یس، جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں اس برڈس کی ہابی میں، بڑا سکسیسفلی ہابی بھی کر رہے ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے قریب بیٹھیں، کیونکہ جب ہم ان کے قریب بیٹھیں گے تو ہم بھی ان جیسے ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ان کے اسٹیپس کو فالو کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہوئے بھی فالو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ان کی فائنینشیل ایبلٹی کچھ اور ہوگی، ان کی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کچھ اور ہوگی، کیونکہ ان کے پاس فائنینسز کے ریسورسز ہیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو شاید ہم وہ نہ کر سکیں. لیکن یس، اگر ہم ان سٹیپس کو فالو کر کے آہستہ آہستہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو ایک دن ہم بھی ان جیسے بن جائیں گے، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا کیا ہے. یس، پیدا ہونے کے بعد ہم سب اپنے اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے یا پیچھے رہ جاتے ہیں یا کسی کے برابر رہ جاتے ہیں. تو سکسیسفل لوگوں کی قربت لیں، سکسیسفل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، سکسیسفل لوگوں کے مشورے سنیں اور اپنے دماغ سے سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں اور پھر ان کو فالو کریں. آنکھیں بند کر کے کسی کے کہنے پہ نہ چلیں. ٹھیک ہے. ورڈ مینٹور آج کل کافی ڈسکس ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مینجمنٹ اسکلز میں یہ مینٹور شپ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. لیکن شاید ہماری ہابی میں کہیں اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے، کہیں شاید اس سے ذاتی فائدے اٹھا رہے جا رہے ہیں. لیکن اس ورڈ کو میرا ذاتی پلیز آپ سب دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے، اس ورڈ کو بدنام نہ کریں. اگر کوئی اس ورڈ کا مس یوز کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. ایک اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے، وہ سب ایڈجسٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ورڈ کے پیچھے جو پوری سائنس ہے اس کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو دوستوں، آپ بھی اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ریفر کریں جو اس ہابی میں آنا چاہتے ہیں یا اس ہابی کو ایز ہابی پلس بزنس اپنانا چاہتے ہیں. آپ بھی ضرور اس کو دیکھیں، فالو کریں. شاید بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں جو میں ابھی ڈسکس نہ کر سکا ہوں، میرے ذہن میں نہ ہوں یا مجھے نہ پتا ہوں. اگر وہ آپ کو کہیں سننے کو ملتے ہیں آپ ان کو بھی ضرور اپنائیے. لیکن اس ہابی میں صرف بزنس مین سمجھ کے مت آئیے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا. پہلے اس کو ایز اے ہابی اپنائیں. ہابی کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا ہے، پھر آپ اس کو ایز اے بزنس لیں. اور وہ میرے دوست جو اس کو آلریڈی ایز اے ہابی کر رہے ہیں، بہت سارے میرے آفس کے کولیگز اس کو ایز اے ہابی کر رہے ہیں، بہت سارے بڑے اچھے انٹلیکچوئل لوگ اس کو ایز اے ہابی کر رہے ہیں. اس کو ایز اے بزنس اپنائیں، کیونکہ اس سے ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا، ہمارے گھر کی فائنینسز، اکانومک سچویشنز پہ امپروومنٹ آئے گی. تو یس، یہ ہابی ہے اور اس کے بعد بزنس ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے مشورے مجھے آتے رہتے ہیں میسیجز میں. پھر میں کوشش کرتا ہوں ٹاپکس کے اوپر اپنی جو بھی میری چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ہے یا اس کو میں شیئر کروں. تو یس، آپ کے مشورے بہت مفید ہوتے ہیں. اس میرے چینل کو اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو ضرور پلیز شیئر کریے گا. بہت شکریہ. خوش رہیں. خدا حافظ.